है। आइए नाजरीन, शिया उलमा बोर्ड के सरबराह हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब क़िबला की बारगाह में चले। आगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, मुसलसल उलमाए किराम के बयानात आपने सुने और उसी के साथ साथ आपकी खिदमत में मेरा ये सवाल है कि हमें तामीर बकी के लिए आज के इस हालात में क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाह आगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ही खूबसूरत उलमाए किराम ने तकरीरें की, बहुत ही जाज़िब व दिलकश। और आपका अली अब्बास वफा साहब जो सवाल है, यकीनन बहुत ही अहम सवाल, बहुत ही ज़रूरी सवाल कि हमें किस तरीके से एहतजाज करना चाहिए और हमें क्यों एहतजाज करना चाहिए। सच्चाई और हकीकत ये है कि एक तबका रोशन फिक्र अफराद का इस वक्त जाहिर हुआ है और वो ये कहता है कि जो काम मुमकिन नहीं है उसके सिलसिले में इतनी दौड़ धूप क्यों की जा रही है। यानी उनका कहना ये है, ये जो खुद को रोशन फिक्र समझते हैं, ब्रॉड माइंडेड, कि वो जिद्दी हुकूमत, वो जालिम हुकूमत, वो दुश्मन अहले बैत हुकूमत, वो जन्नतुल बकी की तामीर नहीं कर सकती है। लिहाजा हमें वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा एक नजरिया सामने आया है। तो आइए इसका बहुत ही मुख्तसर जवाब, मैं ज्यादा तफसीली और तूलानी तकरीर नहीं करूंगा, वक्त दीगर उलमा के लिए भी होना चाहिए। 3 बातें मुझे अर्ज करनी है। जन्नतुल बकी, रीबिल्ड जन्नतुल बकी का जो नारा है ये क्यों होना चाहिए, इसकी तीन वजह है। नंबर 1, अहले बैत अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना, यानी इस नारे के जरिए से कि जन्नतुल बकी की तामीर हो, कम से कम हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करें, ताकि दुनिया ये समझे कि जिन कब्रों को मिस्मार किया गया था उनके चाहने वाले आज भी मौजूद हैं। नंबर 2, दूसरी बात यह कि हम इन दुश्मनों से इजहार बरात करें जिन्होंने मासूमीन अलैहिस्सलाम की कब्रों को मुनद्दिम किया है, इनसे नफरत का इजहार करें। और याद रखिए, दीन मुबीन इस्लाम में इजहार बरात एक बहुत बड़ी इबादत है। उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी खिदमत में निहायत अदब व एहतराम से एक बुजुर्ग आलिम दीन का जुमला पेश करना चाहता हूँ। वो कहते ये हैं कि कुरान में एक सूरा है, सूरह तब्बत यदा अबी लहब। वो कहाँ से शुरू होता है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं। यही तर्जुमा है ना, अबू लहब के हाथ टूट जाएं। अब मेरा सवाल यह है कि ये कौन कह रहा है कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं? ये कोई इंसान तो नहीं कह रहा है, बल्कि ये खुदा कह रहा है कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं। परवरदिगार, तू कादिर है, तू मुख्तार है, तो एक अबू लहब क्या, ऐसे हजारों करोड़ों अरबों पैदा हो जाएं
تو ایک کن فیکون کے ذریعے سے ان سب کے ہاتھ کیا ان کے جسم کی ساری ہڈیاں توڑ سکتا ہے، لیکن پروردگار یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیوں نہیں توڑ دیتا؟ پروردگار آواز دے گا، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ توڑنے میں اور کہنے میں بہت فرق ہے۔ میں چاہوں تو توڑ سکتا ہوں، لیکن ایک قانون بتا رہا ہوں کہ دیکھو اظہار براعت جو ہے یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ گویا پروردگار ابو لہب سے اظہار براعت کر رہا ہے کہہ کے، تو اظہار براعت دین مبین اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم دشمن، جو ہمارا دشمن ہے، اس کے چہرے پر جو نقاب پڑی ہوئی ہے، اس نقاب کو الٹے اس احتجاج کے ذریعے، اس تحریک کے ذریعے، اس عالمی یوم غم کے ذریعے، اس سیاہ لباس کے ذریعے، یہ جو کانفرنس ویبینار ہو رہا ہے اس کے ذریعے دشمن ہماری ایکٹیویٹیز کے اوپر، ہماری فعالیت کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہمارا دشمن جو ہے خوب دیکھ رہا ہے۔ لہذا ہمیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت موجود ہیں اور وہ افراد موجود ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور خوش عقیدہ ہیں، سب کو مل جل کر، متحد ہو کر، ایک ہو کر، یک زباں و یک دل ہو کر آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ جو آل سعود جو حقیقت میں آل یہود ہیں، ان کے اندر اہل بیت علیہ السلام سے کتنی دشمنی ہے، کتنی عداوت ہے، کتنا بغض ہے۔ ہم دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ یہ وہ لوگ جو اس وقت خادم الحرمین بنے ہوئے ہیں، یہ خادم الحرمین نہیں بلکہ یہ خادم الشیطان ہے، یہ خدمت گزار شیطان ہے، اور انہی کے اشارے پر ان کے سارے اعمال ہیں۔ یقین جانیے یہ جو قبر منہدم کی گئی ہے، یہ قبر منہدم نہیں کی گئی ہے بلکہ شیعوں کے دلوں کو توڑا گیا ہے، اور ہم اس وقت تک جو ہے یہ احتجاج جاری رکھیں گے، صدائے احتجاج ہم بلند رکھیں گے جب تک کہ یہ قبر، یہ روضہ، یہ قبر دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتی۔ آپ کا سوال مولانا علی عباس وفا صاحب، اس کا جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں میں نے دے دیا، لیکن ایک آخری پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ کبھی بھی رزلٹ کی طرف توجہ نہیں دیتا، بلکہ دین اسلام کہتا ہے تمہیں کوشش کرنا چاہیے۔ نحنو مکلفون بالعمل لا بالنتیجہ، ہمیں جو ہے عمل کرنا ہے، نتیجہ اور رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کوشش کو کامیاب کرنا پروردگار کا کام ہے۔ جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے چونکہ محبت رکھتے ہیں، اس لیے آخری نفس تک، آخری سانس تک جو ہے ہم یہ مطالبہ دہرائیں گے۔ کم سے کم اس مطالبے کے ذریعے، اس آواز کے ذریعے، اس تحریک کے ذریعے ایک میسج اور ایک پیغام تو ہم دے سکتے ہیں کہ جیسے اس مینڈک نے جو پیغام دیا تھا کہ اپنے منہ میں چند قطرے پانی کے لے کر نار نمرودی کو بجھا رہا تھا، اور جب اس سے پوچھا، اور کس نے پوچھا؟ آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے پوچھا تھا کہ یہ تمہارے چند قطرے پانی کے جو ہے اس آگ کو کیا بجھا سکتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ ہمارے یہ چند قطرے پانی کے آگ کو نہیں بجھا سکتے، لیکن کم سے کم اس کے ذریعے سے
ہم ایک میسج تو دے سکتے ہیں کہ دنیا والوں دیکھو ہم نمرود کی طرف نہیں ہیں بلکہ حق کے طرفدار حضرت ابراہیم کی طرف ہے. آواز بلند کریں گے، احتجاج کریں گے اور اس تحریک کے لیے ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کریں گے تو کم سے کم ایک میسج تو دنیا والوں میں جائے گا کہ یہ سعودی عرب کے جو خود فروختہ ہیں، جنہوں نے اپنے کو بیچ دیا ہے، جو شر الناس من بآخرتہ بدنیا کے مصداق بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم محمد و آل محمد کے راستے پر چلنے والے سچے اور پکے مسلمان اور مومن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ، سربراہ شیعہ علماء بورڈ. آج ان کے والد کی برسی کی مجلس ہے، لیکن مولانا موصوف نے بقی کی تعمیر کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. ایک مرتبہ پھر ان کے والد ماجد کے بلندی درجات کے لیے ہم بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتے ہیں. مولانا موصوف کی صحت و سلامتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں.